بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ دنیا بہت تیزی سے تیسری جنگ عظیم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ رشیا، نارتھ کوریا کے کم جونگ یون، سب کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی اب غلطی بھی تیسری جنگ عظیم کی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران منہ توڑ جواب دے رہا ہے، دنیا کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے۔ نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ دجال کے ساتھ زیادہ تر لوگ ہوں گے، صرف ایمان والے دجال کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسرائیل یہودی زائنسٹ لابی اینٹی کرائسٹ کے نام پہ مسلسل دجال کے لیے کہتی ہے کہ ہمارا مسیحا جلدی آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ ہمارا مسیحا بھی جلدی آئے گا ان کے مسیحا کے خاتمہ کرنے کے لیے۔ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ ضرور بنایا ہے اللہ، یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے اس رمضان۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے ہیکرز نے جس طریقے سے اسرائیل کے چینلز کو ہیک کیا اور خانہ کعبہ کی ویژولز چلائے گئے، تلاوت قرآن پاک چلائی گئی، ہمیں فخر ہے ان ہیکرز کے اوپر، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پورا پاکستان مل کر ایران کے ساتھ یک آواز ہو کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے۔ آج جب اسمبلی کے قریب ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جب قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آیا، مریم نواز صاحبہ آئیں اور ان سے پوچھا گیا گزشتہ روز کہ کیا اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کی نظر میں نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے، تو کچھ خاموشی طاری رہی، کچھ صحیح مؤثر جواب وہ نہ دے سکے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے حکمراں شاید جانتے ہی نہیں کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے، ان کی ڈائریکشن کیا ہے۔ وہ ڈائریکشن جس میں وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو اپنی ڈائریکشن نہیں پتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کر جائیں گے۔ خیر یہ بھی خبر آئی ہے آج کہ امریکہ کی جو ایمبیسی ریاض میں ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ ہم کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر دفاع کہہ چکے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے، لیکن پھر بھی ٹیلی ویژن پہ ہم بولنے سے کتراتے ہیں۔ ایک اور بڑی افسوسناک خبر، امریکہ کے سیکرٹری آف وار ہیں، پیٹ نیکسٹ نام ہے ان کا، اور انہوں نے گزشتہ روز تقریر کے دوران ہمارے دین کی توہین کی، ہمارے مذہب کی توہین کی، اسلام کی توہین کی۔ The words that he used, the Secretary of War, so called, اسلام کے بارے میں کہتے ہیں regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapon۔ کسی بھی مذہب کے بارے میں یہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے پیٹ نیکسٹ کو سوچنا چاہیے تھا۔ کوئی ان کو بتائے کہ ہم نے تو آج تک آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈونلڈ ڈک نہیں بولا، ہم نے تو نہیں بولا کہ آپ کے صدر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، ہم نے تو آپ کو کھل کے نہیں بتایا کہ امریکہ کے کتنے صدور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھوں ایپسٹین فائلز میں۔ آپ تو اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، آپ تو ذکر نہیں کرتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جگہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل بن چکے ہیں۔ امریکہ نے جس حد تک جا کے اسرائیل کی مدد کی ہے، اسرائیل کی وکالت کی ہے، اس کو مال پرووائڈ کیا ہے، اسلحہ پرووائڈ کیا ہے دہشت گردی کرنے کے لیے، اور پھر مین آف پیس کا اعزاز دیا جاتا ہے ان کو ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے۔ اور یہ ویڈیو بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، اور لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اوپر کہ شاید اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس بات پہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ ان کی نظر میں یا ہمارے حکمرانوں کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ اب کوئی مین آف پیس نہیں ہے۔ اب غزہ کا بورڈ آف پیس ایک مذاق بن چکا ہے، ایک دھوکہ بن چکا ہے جو پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ واضح ہے کہ یو ایس اے، ڈونلڈ ٹرمپ پیس کے خواہاں نہیں ہیں، وہ دنیا میں امن نہیں چاہتے ہیں، وہ دنیا میں آگ لگانا چاہتے ہیں تیسری جنگ عظیم کی، کیونکہ اگر جنگیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ اسلحہ ساز کمپنیاں جو 80% امریکہ اور اسرائیل کی ہیں یہ کمائیں گی کیسے؟ ان کے پرانے راکٹ چلیں گے نہیں، نئے راکٹ بکیں گے کیسے؟ وار انڈسٹری 6.6 ٹریلین کی ہے، 6,600 ارب ڈالر سالانہ، یہ بند ہو گئی تو امریکہ کی دکان بند ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکی حکمراں، ان کے بیوروکریٹس، ان کے سیکرٹری آف وار اسلام کی توہین کر رہے ہیں، ایران کی نہیں، اسلام کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کی توہین کرے اوپنلی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے۔ حامد میر صاحب نے اس کے پر ٹویٹ کیا تھا کہ who will ask him stop insulting Islam؟
میں سمجھتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کا اسلام زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے, پاور بڑھ جاتی ہے, بھلے پھر رمضان ختم ہو جائے تو واپس اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں, لیکن اس مہینے کے اندر ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو ایران کے اوپر جنگ ہو رہی ہے, یہ جو فلسطین کے اوپر نسل کشی ہو رہی ہے, یہ جو اسرائیل لبنان پہ حملہ کر رہا ہے, شام پہ حملہ کر رہا ہے, یمن پہ حملہ کر رہا ہے, افریقہ میں پراکسی وارز, سوڈان, صومالیہ, لیبیا, ہر جگہ چل رہی ہیں. کیوں چل رہی ہیں؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو دنیا پہ اجارہ داری چاہیے, ان کو اسلام تباہ کرنا ہے, مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے, کہیں مسلمانوں میں ایکا نہ آ جائے, کہیں یہ حق اور سچ کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے کے لیے تیار نہ ہو جائیں, کہیں یہ دوبارہ موت کا خوف ان میں ختم نہ ہو جائے. یہ وہ پرابلمز ہیں جس کے لیے آج یہ یہود و نصارہ ایک ہو چکے ہیں, لیکن سیڈلی مسلمان ایک نہیں ہو رہے ہیں, مسلمان تتر بتر ہیں. ویلکم کروں گا اپنے مہمانوں کو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. شکریہ ادا کروں گا پیپلز پارٹی کی رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ. میں نے بہت بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ, السلام علیکم. آپ کے وقت کے لیے میں بہت مشکور گزار ہوں. اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ماہر قانون ہیں, علی بخاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ سیکرٹری آف وار ہیں یو ایس اے کے, پیٹ نیکسیتھ, اور وہ اوپنلی توہین مذہب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلوژنز ہیں. پھر مجھے یاد پڑتا ہے ہماری حکومت تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس, نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتی ہے. افسوس کے ساتھ مریم صاحبہ یا بلاول صاحب کے پاس اب اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ وہ مین آف پیس رہے کہ نہیں. لیکن کھل کے ہم امریکہ کی نہ برائی کر سکتے ہیں, نہ اسرائیل کی مذمت کر سکتے ہیں. پریشر بہت ہے, قرضے بہت ہیں, معاشی بحران ہے. ہم کب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے؟ اور شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ کی نظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے صورتحال میں؟ اوور ٹو یو میڈم. بہت شکریہ جتوئی صاحب. سب سے پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں ایز اے مسلمان, ایز اے انسان, جس طریقے سے سیکرٹری ڈیفنس نے یہ بدترین ورڈز کہیں اسلام کے لیے, خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا, اور اسلام, مذہب اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے, اور نبی کے پیروکاروں کو ٹارگٹ کیا, اور وہ بھی اس مہینے میں جو کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور ہر ایک عبادت میں لگا ہوتا ہے, اور ہر ایک اپنا احتساب و محاسبہ کرتا ہے, اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت اتنا اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دین کی بے حرمتی کرنا, میں تو شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتی ہوں اور احتجاج بھی کرتی ہوں. اور بالکل اس وقت جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تمام یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اکٹھا یکجا ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ یکجا نہیں ہو پا رہے, اور ایک اکیلا ایران جو ہے وہ اس وقت محاذ پر لڑ رہا ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے آیت اللہ خامنئی صاحب کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے بھی میں تعزیت بھی کرتی ہوں, اور ان پہ جو بزدلانہ حملہ کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر, اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. اور ساتھ ہی آپ نے بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, تو دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں. جس نے کہا یہ اس کو جواب بالکل دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت امریکہ نوبل پرائز کا تو بالکل مستحق نہیں. اس نے پوری دنیا کے اندر ایک جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت یو این جیسا ادارہ جو کہ مصالحت کے لیے بنایا گیا تھا, جو کہ ریکنسیلیشن کے لیے بنایا گیا تھا, لوگوں کے درمیان, ملکوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے بنایا گیا تھا, وہاں پر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بے بس نظر آ رہا ہے. تو اس ادارے کا وجود بھی بالکل بے معنی ہو کے رہ گیا کہ یہاں تو مائٹ از رائٹ ہو گیا ہے کہ امریکہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یوراگوئے کے صدر کو کس طریقے سے لے کے گئے, اس کے بعد یہ حملہ جس طرح ایران پر ہوا, ایک طرف مذاکرات جاری تھے, مذاکراتی عمل جاری تھا, اور اس دوران حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل نے اپنی بزدلی کا, میں نہیں سمجھتی کہ یہ بہت بہادری ہے, بزدلی کا مظاہرہ کیا, اور کس طریقے سے ٹارگٹ کر کے ملکوں کے صدور کو, رہنماؤں کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ سارا جو ہے الارمنگ ہے اس خطے کے لیے. لیکن شاہدہ صاحبہ, بلاول صاحب تردید بھی تو نہیں کرتے ہیں, خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کچھ بولتے نہیں ہیں, لگتا ہے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. نہیں, مفادات کے تحفظ کی بات نہیں. کل صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کی اپنے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے کھل کر ایک بات کی. دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ دہشت گرد ملک ہے, اسی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ کوئی تمام تر سفارتی تعلقات صدر صاحب نے یہ کہا میڈم, کسی قسم کا
بالکل صدر صاحب نے کہنے کی اس لیے زحمت نہیں کی کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں، کہ کیونکہ ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ریاست کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے، اس ریاست جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک میڈم، وہ بالکل ٹھیک، ریاست تو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک میڈم۔ بخاری صاحب آئی کم ٹورڈز یو، آپ کا اوپینین سر، انفیکٹ یہ جو بہت سارے امریکنز بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری آف وار کو کس نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اسلام کی توہین کرے؟ قاری صاحب آپ کی رائے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا۔ دیکھیں طلحہ بھائی، بہت سمپل سی چیز ہے، ایمان ہونے کے لیے سب کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اکیلے بھی امام حسین کھڑے ہوئے، سب کے سامنے کھڑے ہوئے ایسے اور قربانیاں بھی دی، لیکن آج سب کے سب اپنی اولادوں کا نام تو فخر سے حسین رکھتے ہیں، کوئی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتا، لیکن ان کے جو سبق تھا، جو لیسن وہاں سے لیا گیا تھا، اس پہ عمل پیرا کون ہے؟ جو اس پہ عمل پیرا ہے وہی حسینی ہے، جو اس پہ عمل پیرا نہیں ہے وہ ڈیفینیٹلی یزیدی ہے۔ اور تو کوئی رستہ ہی نہیں نا، دو ہی رستے ہیں، یا حق کا یا نہ حق کا، تیسرا رستہ تو ہے کوئی نہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب یک زبان ہو کے کہہ دیں بھائی جس کے دل میں ایمان کی رتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، جو کلمہ حق پڑھتا ہے، جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور نبی کا پڑھتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، تو اس پہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے یہ کہے کہ ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو۔ اور ہماری اگر جیسے تیسے بھی ہیں، چور چکر آپ کہہ لیں، یہ فارم 47-45 کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کا فرض بنتا تھا یہ کہ سب سے پہلے اس کے اوپر اس کی باقاعدہ ایکسپلینیشن کال کی جاتی اور اس کو جو ہے بتایا جاتا کہ آفیشلی اس کو کنڈیمڈ کیا جاتا کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم ہمارے مذہب کے اوپر بات کرو۔ یار بات یہ ہے کہ دین ہے، مذہب ہے، ایمان ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، اس سے ریلیٹڈ باقی چیزیں ساری آتی ہیں۔ یہ اقتدار تو میرے اللہ کا ہے، ہم تو اس کے نائب ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے تو ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اقتدار کا مالک تو میرا اللہ ہے۔ تو آپ کس طرح کسی دنیاوی بندے سے، دنیاوی حکومت سے، دنیاوی ملک سے یہ تاثر لے کے بیٹھے ہوں گے وہ ہمیں بنائے گا اور وہ ہمیں توڑے گا اور وہ ہمیں بریک کرے گا؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ سے کل پوچھا گیا اور ایک پارٹی کے سربراہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ جواب دینا جو ہے وہ مناسب ہی نہیں سمجھا، ایک نے جواب ہی نہیں دیا اور دوسرے نے کوئی اور بات کر دی۔ کیا ڈرتے ہیں اس لیے جواب نہیں دیتے حضور؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ آپ لوگ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کیتے؟ اور آپ کو تو ایران نے بتا دیا کہ یار جہاں ایمان ہو، جہاں ساری دنیا مخالف کھڑی ہو اور آپ حق پہ کھڑے ہو تو آپ لڑ سکتے ہیں، اور آپ نے ایک بیس کو اڑا کے رکھ دیا۔ $1.5 ارب کا جو سسٹم ریڈار لگا ہوا تھا، جو دبئی کے اندر، جو مسقط کے اندر، جو بحرین کے اندر اڑ گیا نا، بچا سکے ہیں اس کو؟ نہیں بچا سکے۔ تو میننگ بھائی کہ جب آپ کہتے ہیں نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بات یہ ہے طلحہ بھائی کہ میں تو حیران ہوں، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اس حکومت سے کہ یار تم کس چیز کی حکومت ہو، کائے کی حکومت ہو تمہارے پہ قرضہ ہے یار، 40 سال سے 47 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں ایران کے ساتھ، تمہارے ساتھ بارڈر جڑا ہوا ہے، 900 کچھ کلومیٹر کا بارڈر ہے آپ کے ساتھ، اور وہ لڑ بھی رہے ہیں، ان کے لیڈرز شہید ہو رہے ہیں۔ اور میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک اینکر پرسن بتا رہے تھے کہ اس کو امام خامنہئی صاحب کو کہا گیا کہ آپ بینکرز میں شفٹ ہو جائیں، تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا یا تو میری ساری قوم کو نیچے لے جاؤ 9 کروڑ بندوں کو، تو یا تو میں بھی اوپر ہی رہوں گا۔ سو موت قبول کی لیڈرز نے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لیڈرز ہوتے ہیں جو فرنٹ میں آتے ہیں، جو فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، جو باہر آگے کھیلتے ہیں، جو گھروں میں پیچھے رضائیوں میں سر دے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ لیڈرز نہیں ہوتے، ان کو مینوپولیٹرز کہتے ہیں۔ دے آر ناٹ دا لیڈرز، نہ ہی وہ لیڈر بائی برتھ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ لیڈر بائی حالات واقعات کے تحت بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو ہم سمپلی یہی کہتے ہیں کہ یار آپ کا بیس لائن ہے نا، آپ کی ریڈ لائن ہے۔ میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں جی، آپ کا دل کرتا ہے تو آپ عمران خان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم جیل میں رکھیں گے، جیل میں تم نے یہ کیا، تم نے میری بہن کو جیل میں ڈال دیا۔ آپ کی بہن قابل عزت ضرور ہوگی لیکن ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارا نبی سب سے افضل ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے تو یاد آ جاتا ہے، آپ کو یہ بات کرتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے کیونکہ آپ کی صدارت جانے کے چکروں میں ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ایسی چیزیں جو ہے نا، اس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیرنگ سٹیپ چاہیے ہوتے ہیں۔ بات یہ طلحہ بھائی کمزور بھی ہیں، بزدل بھی ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیگوسیشن کے بادشاہ ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے، ان کے دلوں میں بزدلی ہے، ان کے اندر کیونکہ چوری سے طریقے سے آئے ہوئے نا، ریپرزنٹیشن تو ہے نہیں ان کے پاس، ریپرزنٹیشن تو لوگوں کی ہے نہیں۔ جب لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو لوگوں کو ریپرزینٹ آپ کس طرح کریں گے؟ تو آپ کو پھر بیساکھیاں یوز کرنی پڑتی ہیں، آپ کو پھر باہر سے سہارا لینا پڑتا ہے، آپ کو کسی اور کی امبریلا کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی اور کی امبریلا کام نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کے سب سے جدید ترین اکانومی وائز اور جدید ترین اکوپڈ لوگ جو ہیں ان کو بھی آج مار پڑ رہی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، اور بڑا انفارچونیٹ چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا ایک جگہ کھڑے ہو جانا، مجھے یہ بتائیں ذرا، میں کل ایک ٹاک شو سن رہا تھا تو اس میں ایک صاحب بات کر رہے تھے
کہ جی جو اسلامی ملکوں میں ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں ان کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی کہاں سے اٹھ کے میزائل آ رہے ہیں, کہاں سے اٹھ کے جہاز آ رہے ہیں, کون سے وہ انٹرسپشن ہو رہی ہے جو ایرانی میزائل اسرائیل میں جاتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. تو جو نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو مودی کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو جینوسائڈ کیا جنہوں نے اسرائیل کے فلسطین کے اندر 75,000 لوگوں کو شہید کر دیا, جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو ماریں گے یا اس کے ساتھ اس کے گلے میں ہار ہمارے یہاں ڈالیں گے؟ نعرہ لگتا ہے نا بڑی بخاری سمپل سی صاحب, بات ہے. جو مودی کا More of یار it, ہے, more of it. جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, جو ہاں بھائی, نیتن یاہو کا یار ہے وہ غدار ہے. تھوڑا اس کو اور اوپن کرتے ہیں, میں تھوڑا سا ڈیبیٹ کو اور اوپن کرتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب مودی اسرائیل میں گیا اور فوراً اس سے ساتھ ہی یو اے ای نے آپ سے $2 ارب مانگ لیے, کس کے پریشر میں مانگے تھے وہ؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ سب سے بڑے مسلمان ملکوں میں ہماری 25 کروڑ آبادی ہے بھائی, کون سے ملک میں رہتے ہیں آپ؟ ایران کی تو 9 کروڑ آبادی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں, ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ہماری پارٹی کا سلوگن ہے, عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی, انٹیگریٹی کی بات کی, اپنے ملک کی بات کی, اپنے ملک کی عزت کی بات کی. یہ تو اپنے ملک کا لباس نہیں پہن سکتے. ایک بریک بخاری صاحب بریک آ رہی ہے, I'm sorry ایک بریک آ رہی ہے, پہنے ہوئے I'm sorry بخاری صاحب بریک آ رہی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب, ان سے بھی گفتگو کر کے پوچھیں گے حالات کے بارے میں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب, ان سے سٹارٹ کروں گا میں یہ سیشن. بریگیڈیئر صاحب, بڑا دکھ ہو رہا ہے پورے مسلم امہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا ایک سیکرٹری آف وار ہمارے مذہب کی توہین کرتا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ان کے خلاف جانا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ جو جنگیں کروا رہا ہے پوری دنیا میں اس کو مین آف پیس کہتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے جہاز تو ایران کے اوپر اڑ رہے ہیں اور ہمارے بارڈر پہ آ چکے ہیں, اور نیتن یاہو کہہ چکا ہے ایران کے بعد پاکستان. کیا وجہ ہے ہم اتنے کمزور پڑ گئے ایز مسلمز, ایز اے نیشن؟ بریگیڈیئر صاحب. نہیں جی, میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. وی آر ناٹ ویک, اور نہ ہی ہم نے کوئی کمزوری دکھائی ہے. وی آر اے نیوکلیئر نیشن, وی آر ویری کانفیڈنٹ. ہمارا اور ایران میں کوئی مماثلت نہیں ہے, نہ فارن پالیسی میں, نہ ہماری جوہری صلاحیت میں, اور نہ دیگر جو ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور پوٹینشیل ہیں. اور ہم سیکیور ہیں اپنی کیپیبلٹیز میں, اور فارن پالیسی وائز بھی آئی تھنک پاکستان وہ ان گنے چنے ممالک میں سے ہے جس نے بڑا مؤثر انداز میں اس کو کنڈیم کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے تو وہ آن ریکارڈ ہے ہیونگ کنڈیمڈ دس اسرائیلی اٹیک. اس اسٹیٹمنٹ میں آپ کو اسرائیل کا ورڈ یوز ہوا تھا نظر آیا بریگیڈیئر صاحب؟ جی جی بالکل, میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں سبسیکوینٹلی ٹو گیٹ دی ڈیٹیلز. اور جو توہین مذہب ہوئی ہے, جو سیکرٹری آف وار یہ کہہ رہے ہیں, جس کے لیے تھامس کیت صاحب نے ٹویٹ کیا, یہ امریکن ایسا ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں امریکن سیکرٹری آف وار openly insults Islam, declaring that regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapons. اب یہ دنیا کے کرسچنز یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سیکرٹری آف وار اسلام کی توہین کیسے کر سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کیوں نہیں یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کو دیکھنا پڑے گا, اور یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسی چیز اس کو اجازت سر مسلمانوں نے ابھی تک اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, اس بات کا افسوس نہیں کروں میں آپ سے سر؟ نہیں افسوس آپ, کیونکہ میں نے اس کو تفصیل سے اس ٹویٹ کو, اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو دیکھا نہیں ہے. مے بی کہ اس کی لینگویج ایسی ہے جس میں وہ ان کا کہنے کا مقصد کچھ اور ہو, بٹ یہ تو کنڈیمنیبل ہے. اگر وہ انہوں نے وہ بات کی ہے تو اس کو تو کوئی بھی ذی شعور جو ہے اپریشیٹ نہیں کر سکتا, اور صحیح معنوں میں کنڈیم کرنا چاہیے. تو اسلامی ملک جو ہماری OIC ہے, یہ اس کا فرض بنتا ہے نا کہ اس میں ایک اجلاس بنائے. سر اقوام متحدہ ایک ڈمی ادارہ بن گیا ہے, امریکہ UN کو چھوڑ کے چلا گیا ہے, آپ OIC میں کیسے امیدیں لگا رہے ہیں حضور؟ تو یہی تو آپ کے پاس ہے, اور آپ کے پاس پھر کیا ہے؟ ایمان کے علاوہ سر آج کل کچھ نہیں بچا ہے سر. فورم نہیں ہے, تو بس یہی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ ان دس جو رولز بیسڈ ڈس آرڈر ہے اس دنیا میں. اس میں آپ نے مضبوط ہونا ہے, مضبوط کو ہی وہ تگڑا سمجھا جاتا ہے. اور جیو پالیٹکس از آل اباؤٹ جو ہابیسین کانفلکٹ ہے, اس کے ارد گرد یہ جو آج کل کا جو جیو پالیٹکس ہے وہ ریوالو کر رہا ہے. اور پاکستان چونکہ آپ کو معلوم ہے بڑے خود خطرات میں گھرا ہوا ہے. ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ ہاٹ ہے اس وقت, ہم برسر پیکار ہیں. ایک اسی جنگ میں جو یہود اور ہنود کی کمبینیشن سے ہم پہ لانچ کی گئی, ہم پہ حملہ ہوا اور ہم نے اس کا جواب دیا ہے افغانستان میں. اور یہ اس گٹھ جوڑ کا حصہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مودی صاحب نے وزٹ کیا اور کوآرڈینیٹ کیا سارا
اور یہ سارا ایک ویل آرکیسٹریٹڈ پلان کے تحت وہ گئے ہیں. Agreed. اور ان کے اپنے ملک میں ان کے خلاف یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو انہوں نے سٹانس اڈاپٹ کیا ہوا ہے فلسطین کے بارے میں, اور اس وقت افغانستان کو پراکسی استعمال کرنے کے حوالے سے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا نیبرہڈ ایسا ہے جو کہ ایک ایسی زہریلی آئیڈیالوجی کی گرفت میں ہے جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو تو یہ بالکل یہاں پہ وہ نہیں سمجھتے کہ میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کو گفتگو میں شامل کروں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, جو مجھے تشویش ہے اس وقت سب سے زیادہ وہ یہ ہے میڈم کہ جب ہم پہ حملہ ہوگا تب ہم جواب دیں گے, ہمارے دین پہ حملہ ہوگا تو ہم فوراً جواب نہیں دیں گے, ہم اسیس کریں گے کہ ہمیں جواب دینا چاہیے کہ نہیں. شاہدہ صاحبہ کیا آپ کو بھی تشویش ہے؟ دیکھیں طلحہ صاحب, بالکل ہم آج ہی میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں اس کی قرارداد بھی مذمت کریں گے. دین پہ حملہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے. اور رہی بات آپ نے کہا کہ ہماری سرحدوں پہ, تو آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا نے حملہ کیا ہم نے منہ توڑ جواب دیا, اور افغانستان نے جس طریقے سے دراندازی کی اس کو بھی ہم منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا. ابھی بات کر رہے تھے ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی, تو ان سے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے تو جب سلالہ واقعہ ہوا تو نیٹو سپلائی روک کر دنیا میں آنکھ ڈال کر امریکہ کو جواب دیا. انہوں نے شکر کریں کہ اس وقت جیکب آباد میں جو تھا ایئر اسپیس, وہ جواب دیں گے کہ اس وقت زرداری صاحب پاور میں تھے, اب فارم 47 کی حکومت ہے, وہ یہ جواب دیں گے. اب بھی صدر زرداری صاحب اب بھی پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں, کہ میں جنگ کروں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آج تک ان کے لیڈر نے آج تک کیا اسرائیل کی دہشت گردی کی کبھی مذمت کی ہے. غزہ تباہ ہو گیا, فلسطین تباہ ہو گیا, ساری دنیا نے مذمت کی. پاکستان کی اسمبلی نے, سینٹ نے, نیشنل اسمبلی نے, تمام اسمبلیز نے قرارداد کی, تمام لیڈرز نے ان کے خلاف مذمت کی. کیا کبھی ان کے لیڈر کے خلاف کوئی بات کی؟ وہاں تو رشتہ داریاں بھی ہیں اور دوستیاں بھی نبھائی جاتی ہیں. ان کے دور میں تو اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرنے کی بھی بات ہوئی. ہم تو کبھی بھی اس کو, میں نے تو ایک بات کی کہ جب اس کو ہم مانتے ہی نہیں, ہم اس کو ریاست کو کیوں کہیں کہ اسرائیل ایک ریاست ہے. پاکستان نے جب تسلیم ہی نہیں کیا اس کو ریاست, تو ہم اسے کیوں کہیں؟ آپ نے تو اس کو ریاست ماننے کے لیے جو ہے وہاں پہ ریزولیوشن تک پیش کی تھی, وہ تو سب نے مذمت کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ منافقانہ عمل نہ کریں کہ جس سب کو کہیں کہ فارم 45 ہے 47 ہے. ہم ہیں فارم 45 والے, اور ہم نے ووٹ لے کر آئے اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ہم فارم 47 والے نہیں ہیں. اور آپ 2018 میں جس طرح آپ آئے تھے فارم 47 اور تمام لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ آئے اسی طریقے سے آپ آتے رہیں تو صحیح ہے؟ یہ ساری چیزیں نا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. یہ ساری باتیں کرنا آسان ہے. اصل چیز یہ کہ آپ نے تو اپنے دور میں کہا کیا میں جنگ لڑوں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جنگ لڑنے کے. آج الحمدللہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ ہم جنگ بھی لڑ سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ دشمن کے دانت بھی کھٹے کر سکتے ہیں. ہم نے انڈیا کے ساتھ عبرتناک شکست دی, آج افغانستان کو دے رہے ہیں, اور انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کر اس وقت کر رہا ہے, اور ہم دونوں کے ساتھ اس وقت برسر پیکار ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی نے بھی ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس کو بہت عبرتناک انجام ہوگا. علی بخاری صاحب, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ ایک حامد میر صاحب کی ویڈیو بھی وائرل چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بڑا دباؤ آیا تھا پاکستان پر کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اس کے بارے میں بتائیے گا, اور آج بھی بڑا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. فلاح بھائی, میں 2-3 چیزیں ون بائی ون آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان آزاد ملک کا آزاد لیڈر تھا. وہ غلامی کے شکنجوں میں نہیں جکڑا ہوا تھا. وہ 47 کی 45 کی پیداوار نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. وہ یس سر کر کے نہیں آیا ہوا تھا, ڈیڈی کر کے نہیں پہنچا ہوا تھا یہاں پر. اس نے محنت کی, 26-23 سال مارے کہیں پاکستان کے لیے. سب سے پہلے پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا تھا. ایک جسے کہتے ہیں نا ڈاٹ جو ہے نا, اس کے اوپر کبھی بھی ایلیگیشن نہیں تھا پاکستان کے حوالے سے. سو اس کا ایک کریکٹر یہ تھا. اور اس کا جو جب پرائم منسٹر رہے, جب وہ حکومت میں رہے, تو وہی شخص سب سے پہلے تھا جس نے کہا تھا دوسروں کی جنگیں نہیں لڑتے ہیں, آپ نے دوسروں کی جنگیں لڑی. ابھی میں سن رہا تھا بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر, جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم نے ویسٹرن بارڈر پہ بھی ایشو تھا اور ایسٹرن بارڈر پہ بھی ایشو تھا. 1979 تک, جب تک افغان وار نہیں ہے تو افغانستان نے تو آپ کو قبول ہی نہیں کیا ہوا تھا. ڈیورنڈ لائن کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں تھا.
تو ایشوز تو ہمارے ڈے فرسٹ سے تھے. بات یہ ہے کہ ہم نے خود کیا کیا ہے, ہم کس سائڈ لے کر گئے, کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے فریڈم فائٹرز بنائے, ہم نے مجاہدین بنائے, ہم نے اس کے بعد جو ناردرن الائنس تھا وہ بنایا, انہوں نے جنگ لڑی. 90 میں تو رشین جنگ ختم ہو گئی تھی. ہم نے طالبان بنائے, اینڈ دین اس کے بعد آن ورڈ آباد گڈ بیڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان, اینڈ دین ہماری پالیسیز نہیں صحیح رہی نا. تو یہ مانے اس چیز کو, نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ آگ لگی اور آپ کہیں کہ جی ہماری باری جب آئے گی تو ہم دیکھیں گے. آپ کو پریکاشنری میئرز کرنے پڑتے ہیں, آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. ہم نے تو سنا ہے, ہم نے دیکھا نہیں. ہماری پیدائش سے پہلے جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو اس ٹائم بھی سنا تھا کہ امریکن بیڑا آ رہا ہے, ہماری مدد کو پہنچا کوئی نہیں اور ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود کہتے ہیں نا, فورس شوڈ بی یوزڈ ٹو پٹ ڈاؤن فورس. ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو نظر بھی آتی ہے. اب ایشو ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے اوپر ایک اٹیک ہو رہا ہے, ایک ان کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا. آج آپ پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ابھی آپ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, آپ اپنی ڈی پیز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی فیلڈ کی اٹھا کے دیکھ لیں, پولیٹیشینز کو چھوڑ دیں, آپ ورکرز کو چھوڑ دیں, آپ پاکستان میں کسی فیلڈ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ڈی پی سب سے زیادہ نظر آئیں گی تو آیت اللہ خامنائی کی نظر آئیں گی. سو یہ آپ کے ٹرینڈ ہے گورنمنٹ کا, لوگوں کا پاکستان کے اندر. اب بات یہ ہے کہ بڑے آرام سے ہماری بہن نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا. عمران خان صاحب نے تو کبھی نہیں ہار مانی بھائی. عمران خان صاحب نے کبھی نہیں گھٹنے ٹیکے. ان کا جو باڈی لینگویج ٹرمپ کے ساتھ تھی, آج تک آپ کے کسی پرائم منسٹر کی نہیں گزری. اس نے کبھی دیکھ کے بخاری صاحب, یہ جو سیکرٹری آف وار ہے, یہ جو سیکرٹری آف وار ہے امریکہ کا, جس کے لیے شاہدہ صاحبہ نے کہا کہ ہم قرارداد لائیں گے اسمبلی میں. میں ادھر بھی آ رہا ہوں. میں پہلے طلب ایک چیز ایڈ کر دوں, پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا یہ واحد لیڈر ہے عمران خان جس نے یونائیٹڈ نیشن کے فورم پہ کھڑے ہو کے اسلام فوبیا کا نام لیا. اس سے پہلے کس نے لیا, مجھے ذرا بتا دیں, اس سے پہلے کتنے لوگوں نے لیا. ایسی چیز نہیں ہوتی, ایسی چیز نہیں ہوتی. اب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں سنا, یہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیت کے آئے ہوئے ہیں سو کالڈ, ان کو نہیں پتا چلا کہ اسٹیٹ سیکرٹری نے کیا کہا آف دا وار, کیا ان کا جواب دینا نہیں پتا تھا؟ کیا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے شخص کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے, کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان پہ یہ جو ہے گزنگ مارا گیا ہے, ہمارے ایمان کے اوپر یہ وار کیا گیا ہے اور ہم کسی صورت نہیں مانتے ہیں. کیا اتنی کیپیسٹی ہے, کیا اتنے ایمان کا ذرہ ہے ان کے اندر, اتنی ایمان کی رتی موجود ہے ان کے اندر کہ بیٹھ کے آج کے اندر میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ہمیں اس سیکرٹری آف ڈیفینس جس نے یہ بات کی, سیکرٹری آف وار جو ہے, اس کے خلاف بالکل کارروائی کرنی چاہیے, ہمیں کنڈیمن کرنی چاہیے. اور ہم ایسے شخص کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور آپ کو یہ کہنا چاہیے پبلکلی, گورنمنٹ کو کہنا چاہیے, گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کسی بھی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. لیکن آخری چیز طلب بھائی, ایک سائڈ پہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکن ایمبیسیز کے اوپر جو ہے ایرانی اٹیک ہو رہا ہے. سوورینٹی کی بات ہے نا, انٹیگریٹی کی بات ہے. مجھے سوال پوچھنے دیجیے بریگیڈیئر صاحب سے. بریگیڈیئر راشد ولی صاحب, ہم سنتے آئے تھے کہ مسلم امہ کا واحد ایٹم بم پاکستان کے پاس ہے, لیکن آج ہمیں معلوم پڑا ہے کہ یہ ایٹم بم مسلم امہ کا نہیں ہے, پاکستان کا ہے, اور یہ صرف دفاع پاکستان کا ہی کرے گا. Am I right sir? Do you agree with me? نیوکلیئر پروگرام جو تھا یہ کبھی بھی امہ کے لیے نہیں تھا, یہ آپ کو بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفenس میں بنایا ہے, کیونکہ ہمیں ایک امپلیکیبل اور ازلی دشمن سے واسطہ ہے جو ہماری سیکورٹی, ہماری بقا اس کے در پہ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اس نے دھماکے کیے, پاکستان نے اس کا جواب دیا. ہمارا کنسسٹنٹ سٹانس یہی ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پلان ہے اور نیوکلیئر پروگرام ہے ہمارے دفاع کا ضامن ہے, اور وہ کسی کا اس کا ایکسٹرا ٹیریٹوریل کوئی آبجیکٹیوز نہیں ہے. تو لیٹ دس تھنگ بی ویری کلیئر. وی شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ ریسپانسبل وائل ٹاکنگ آف دیز نیوکلیئر میٹرز. اور یہ جذباتی ہے تو یہ اس طرح کی جو ایموٹیو سمبلزم ہے اس سے ہٹ کے بڑا پختگی کے ساتھ بات چیت یہ کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. آؤٹ آف ٹائم, آئی ایم ریئلی سوری. پروگرام کا اختتام ہو گیا ہے. میں اپنے ویورز سے کہوں گا اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا میں مجھے ضرور دیجیے گا. مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یکجہتی عطا فرمائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.